کہ حضرت عائشہ کا اس سوال کا جواب دے دیں اگر کسی کے اندر ضرورت ہے تو. وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ کیوں آتے ہو؟ Why do you come at the روضہ انور of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم if you hate me؟ تمہیں پتہ نہیں وہ میرا گھر ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر روضہ رسول پہ بھی مت آیا کرو، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے میں اس کے گھر بھی نہیں جاتا. آج کتنے لوگ حضرت اماں عائشہ کے اس روضہ رسول پہ جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور لیکن یہ سوال وہ چھوڑ گئی ہیں اس امت کے لیے. ان کو پتہ تھا میرے بعد بھی کچھ ایسے لوگ خبیث آئیں گے جو میرے بارے میں ایسی بکواس کریں گے، تو یہ ایک سوال وہ پوری امت کے لیے چھوڑ گئی ہیں، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، بتاؤ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کا ذکر چل رہا تھا. ابھی تک ہم نے حضرت رمیسہ بنت ملحان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا. آج ہم انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی صحابیہ اور حضور کی وائف اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے. ان کے بارے میں پڑھنا، ان کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی برات قرآن میں نازل ہوئی، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ان کو کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے. بیٹی کن کی تھی؟ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کہ بیسیکلی صدیق اکبر کی بیٹی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا لقب بھی صدیقہ تھا. الصدیقہ بنت الصدیق ان کو کہا جاتا تھا. ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تیسری وائف ہیں، یعنی کہ تھرڈ وائف تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں، اور شی واز دا اونلی وائف ہو واز ان میرڈ. باقی جتنی وائفس تھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری جو ساری امہات المومنین ہیں اس امت کی، وہ ساری جو ہیں یا تو ڈائیورس تھیں یا پھر ان کے ہسبینڈز جو تھے وہ پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، اور حضور کے سے نکاح سے پہلے ان سے نکاح جائز تھا. لیکن حضور نے جن خواتین سے نکاح کر لیا اس کے بعد ان کے اوپر، پوری امت کے اوپر ان کے ساتھ نکاح حرام ہو گیا، کیونکہ وہ ہماری ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. ان کی آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی ہوئی تو یہ کافی ینگ تھی، اور ینگ ایج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی میموری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی اچھی ہوتی ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 8.5 سال گزارے ہیں، اور ایز اے اسپاؤس، یعنی کہ ان کی وائف کے طور پہ. اور لیکن اتنا کچھ اس امت کو دیا، اتنا مسائل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتے ہیں، اتنی احادیث ان سے آتی ہیں کہ اٹ از ویری کہ اس میں کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو خواتین میں سے روایات نقل کی گئی ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی. اس کے بعد جی اس کی وجہ یہ تھی کہ چھوٹی عمر تھی اور میموری بہت سٹرونگ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا ٹائم گزارا انہوں نے سب کچھ یاد کر لیا. شی واز دا موسٹ نالجبل وومن جو آج تک گزری ہیں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی خالہ تھیں. آپ کو پتہ ہے حضرت اسماء کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، تو حضرت عائشہ جو ہیں ان کی خالہ تھیں. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں دیکھا. قرآن کا کوئی ورس ہو اس کے اوپر ان کو مکمل عبور حاصل ہوتا تھا.
انہیریٹنس کے مسائل ہوں، یعنی کہ وراثت کے مسائل ہوں، لا آف انہیریٹنس ہو، اس کے اوپر مکمل ان کا عبور حاصل تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں وہ ان کو ساری یاد تھیں۔ اس کے بعد پوئٹری کے اندر شی واز ماسٹر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو واقعات ہوئے، کب ہوئے، کس وقت ہوئے، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، وہ نریشن ساری ان کو یاد تھی، سارے ہسٹوریکل ایونٹس ان کو یاد تھے، اور رولز اور ریگولیشن جو اسلام کے پاس ہوتے رہے وہ سب ان کو یاد تھا۔ یعنی کہ شی واز یونیورسٹی از اے اسمال ورڈ بٹ شی واز اے کمپلیٹ پیکیج ان کیس آف نالج آف اسلام۔ اس کے بعد ان کو طب کا بھی بہت نالج تھا، یعنی کہ میڈیسن کا بھی بہت نالج تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا کہ آپ کو طب کا نالج کہاں سے ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں بیمار ہوتی تھی یا مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی کوئی اس کا حل بتاتے تھے تو وہ یاد کر لیا کرتی تھی، تو وہ مجھے ہمیشہ کام آتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد جو لوگ بیمار ہوتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وزٹ کے آیا کرتے تھے تو ان کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریمیڈیز یا بتاتے تھے سولوشنز، وہ بھی میں یاد کر لیا کرتی تھی۔ تو اس کے بعد اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک سوال رہتا ہے امت کے درمیان میں کہ زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے تھی؟ اب یہ دیکھیں دونوں اوور لیپ نہیں کرتا، سچویشن اوور لیپ نہیں کرتی۔ حضرت اماں خدیجہ جب تک زندہ رہی حضور نے دوسرا نکاح ہی نہیں کیا، تو جب تک حضرت اماں خدیجہ زندہ رہی سب سے زیادہ محبت حضور کو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں ان سب سے زیادہ محبت ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ لیکن حدیث میں موجود ہے کہ حضرت اماں عائشہ کے سامنے حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک خصوصی محبت ایک علیحدہ تھی۔ اس کے بعد موسٹ آف دا دین جو خواتین کی طرف سے آیا ہے، یعنی کہ جو صحابیات کی طرف سے آیا ہے، اس میں حضرت اماں عائشہ کا میجر رول ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ لو کہ 30 to 40% جو احادیث آ رہی ہیں وہ حضرت اماں عائشہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ میل اسٹوڈنٹس بھی تھے ان کے، یعنی کہ صرف فیمیل اسٹوڈنٹس نہیں تھے، میل اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ پردے میں ان کو بھی نالج ڈسٹریبیوٹ کیا کرتی تھی۔ اور ایون دا گریٹسٹ آف صحابہ، جو بڑے بڑے صحابہ تھے، وہ جب کوئی پرابلم آتی تھی، کوئی کوشچن کرنا ہوتا تھا تو حضرت اماں عائشہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے سوال کیا کرتے تھے اور وہ جواب دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8.5 سال she lived with him اور ہر چیز شیئر کی ہے۔ اسپاؤس آپ کو پتہ ہے کتنا کلوز ہوتا ہے۔ قرآن میں جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا جو ہے وہ حضرت اماں عائشہ کو یاد تھی۔ تو ایک ایک مسئلہ جو تھا جو حضور نے ان کے سامنے بیان کیا وہ ان کو یاد تھا، اور اس لیے جو بڑے بڑے صحابہ تھے آتے تھے ان کو بھی حضرت اماں عائشہ سے ہیلپ لینی پڑتی تھی کئی مسائل میں۔ اس کے بعد جو لوگ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت میں، دو لوگ اوپر اسپیشلی، یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ جو ہے زبان درازی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ وہ بیسکلی اگر حضرت اماں عائشہ کو ان کی ذات اقدس کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی چیز ہمارے لیے معاذ اللہ میٹر نہیں کرتی، تو پھر آپ کی 30% یا 40% احادیث کو وہ آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ آؤٹ مطلب کہ اس کو وہ نگیٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک نعوذ باللہ طریقہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث ہی نہ لو۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کون لوگ ہیں جو حضرت اماں عائشہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو لوگ حملہ آور ہوتے ہیں، ادھر سے کتنی حدیثیں آ رہی ہیں۔ تو یعنی کہ دین کا بیڑا غرق جو لوگ معاذ اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان دونوں ہستیوں پر ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں۔ اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ان دو ہستیوں پر اٹیک کرتا ہے، آپ
حدیثیں پڑھتے ہیں کتابوں میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی حدیثیں حضرت عائشہ سے آ رہی ہیں اور کتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے آ رہی ہیں. تو اگر یہ آپ ساری نکال دیں حدیثیں باہر تو اسلام کو سمجھنا کتنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو دشمنان اسلام ہیں وہ ان دو حضرات پہ، ان دونوں ہستیوں پہ کوشش کرتے ہیں کہ حملہ آوروں. اور یاد رکھیے گا کہ جس نے بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے ان لوگ جیلس بھی اسی سے ہوتے ہیں. کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس سے وہ جیلس کیوں ہوں گے. اور یہ دو اچیورز میں سے بھی وہ اچیورز ہیں جو ٹاپ آف دا پیراڈائز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ لوگوں کی جو بغض ہے، جو جلن ہے، وہ ظاہری بات اور تکلیف دیتی ہے ان کو. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ پہ بہت بڑا بہتان لگا. یہ جنگ جو ہوئی تھی بنو مستلق کے ساتھ، حضرت عائشہ واپسی پہ جب آئیں تو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے صحابی تھے، بزرگ صحابی تھے. تو یہ خبیث جو منافقین تھے جس کا سردار ابن سلول تھا، یہ انہوں نے حضرت عائشہ پہ بہتان عظیم لگایا. اور مطلب کہ آج جو حضرت عائشہ کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں یا بکواس کرتے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے ان کی جماعت کے لوگ ہیں، یعنی کہ منافقین کی جماعت کے لوگ ہیں. تو جو حضرت عائشہ کے بارے میں بات کرے گا وہ منافق ہے، ان کے خلاف بات کرے گا وہ منافق ہے. جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرے گا وہ منافق ہے. جو کسی بھی صحابی کے خلاف بات کرے گا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. اور یہ ایک بڑا کلیئر فیکٹر ہے اور یہ کمپلیٹ جیلسی ہے. اٹ از کمپلیٹلی آؤٹ آف جیلسی. بغض، کینہ، صرف نفرت ہے معاذ اللہ اسپیشلی ان دو ہستیوں کے خلاف. کر اسی طرح شیخین جو ہے ہمارے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم جیسے بڑے صحابہ، ان کی ذات اقدس کے اوپر جو لوگ بکواس کرتے ہیں وہ بھی منافق ہیں. تو یہ خود ہی ان لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے اپنے معاملات کو. اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے. اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ کلیئر کرتے ہیں حضرت عائشہ کی کریکٹر کو کہ شی واز دا موسٹ چیسٹ وومن، یعنی کہ ان کی چیسٹی اور جو ان کی وہ تھی، جو ان کی کریکٹر کی موریلٹی کی جو گواہی ہے وہ اللہ قرآن میں دے رہے ہیں. اور یہ قیامت تک میں اور آپ پڑھتے رہیں گے یا بعد میں آنے والے مسلمان بھی پڑھتے رہیں گے اور ہم سے پہلے والے بھی پڑھتے رہے ہیں. عائشہ کی جو چیسٹی ہے، جو ان کا کریکٹر ہے، اس کی سرٹیفکیشن اللہ کی ذات دیتی. اور اللہ کی ذات کس میں دے رہی ہے؟ قرآن کریم میں، جس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتاب مبین ہے، یعنی کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں. اس کے بعد جی ایک اور بکواس جو ان کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسلک کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ایج 9 تھی جب ان کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور انہوں نے حضور کے ساتھ رہنا شروع کیا. میں اس پہ آپ کو تھوڑا سا جواب دنیاوی طور پہ بھی دے دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے، اگر آپ آج سے تھوڑا سا پہلے چلے جائیں تو ایج آف میچورٹی جو آج 18 سال جس کو کہتے ہیں ایڈلٹ ایج، آج سے تھوڑا سا پہلے 14 سال تھا. کوئی تقریباً آپ کہہ لو دو ڈھائی ڈیکیڈز پہلے یہ 14 سال تھی. اس کے بعد اب کئی کنٹری سوچ رہی ہے اس 18 کو 21 پہ لے جائیں، یعنی کہ ایج آف میچورٹی جو ہے وہ کہاں لے جائیں، 18 کی بجائے ایڈلٹ ایج جو ہے وہ کہاں لے جائیں، 21 پہ لے جائیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ہم سے 100 سال پہلے کے لوگ تھے، ان کی ایج آف میچورٹی کیا ہوگی؟ اس سے کم ہوگی obviously. جو ابھی یہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہماری میچورٹی کا لیول، ہماری خوراکیں بھی ایسی ہیں، ہمارے حالات بھی ایسے ہیں، ہماری میچورٹی بھی ایسی ہے. تو یہ بکواس کرنے کی بجائے کہ معاذ اللہ یہ اتنی چھوٹی عمر میں نکاح کیا گیا، یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا اپنا میچورٹی لیول کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی تھیں پوری دین کی. ہم پوری دنیا بھی کٹی ہو جائے نا تو ان کی علم کے نا ایک قطرے کے برابر بھی نہیں بن سکتے. تو اب آپ 100 سال پہلے کا اگر اندازہ کر لیں تو ایج آف میچورٹی آپ خود ہی اندازہ کر لیں کیا ہوگی. اور
میں آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایک اسٹڈی بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ آج بھی ایج آف میچورٹی جو ہے وہ 14 ہے، اور کہیں اور کچھ اسٹیٹس میں دیر از نو ایج لمٹ فار میچورٹی. بچیاں آج بھی 12 سال کی 13 سال کی وہاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. ہاؤ ول یو آنسر دس کوشچن؟ اگر آج 12 سال کی 13 سال کی بچی پریگننٹ ہو رہی ہے تو ایج آف میچورٹی ایٹ دا ٹائم آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم which was 1500 years ago around say I could easily say it would be 9 ایج آف میچورٹی. اور وومن جو ہیں، خواتین جو ہیں، وہ جلدی میچور ہوتی ہیں بندوں سے. یہ بات تو مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ نارم آف دا ٹائم بھی تھا، اس وقت کا ایک کلچر بھی تھا. جیسے آج بھی ٹرائبل کلچر ہے، اگر وہ نارم آف دا ٹائم نہ ہوتا تو میں اور آپ کوئی نہیں ہوتے. وہ اگر ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر صدیق اکبر کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس پہ بکواس کرنے والے یا کوئی بات کرنے والے؟ اب ایک مجھے لیٹ سے آج ایج آف میچورٹی 30 ایئرس کر دیں آپ. جیسے میں بتا رہا ہوں یہ ایج آف میچورٹی 21 ایئرس کرنا چاہ رہے ہیں کئی کنٹریز. تو جو 18 سال کی عمر میں شادی کرے گا یا 17 سال کی عمر میں شادی کرے گا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ چائلڈ میرج کر دی ہے کسی نے، یا معاذ اللہ اس کو پیڈوفائل کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ایڈلٹ ایج، اگر آپ ٹریول کرتے ہیں فرام این ایروپلین تو وہاں پہ ایڈلٹ ایج 12 کاؤنٹ ہوتی ہے. ایج آف 12 یعنی کہ 12 سال کے بچے کے لیے آپ کو ایک لیزر سیٹ لینی پڑتی ہے. تو پھر تو وہ ایڈلٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں آپ کو 12 سال کے اندر. تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو نعوذ باللہ حضرت عائشہ کی ایج کے اوپر یہ بکواس کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چوائس نہیں تھی، اللہ کا حکم تھا. حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چوائس نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا. اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، علماء کہتے ہیں کہ اس عمر میں ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی میموری شارپ ہے، یہ امت کو فائدہ دیں گی. اور جو امت کو فائدہ انہوں نے بعد میں دیا وہ ہم سب نے دیکھا ہے. وہ آج تک ہم کتابوں میں حضرت عائشہ سے کتنی روایات لیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جو ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک کا میں نے آپ کو بتایا تھا، 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں گئے اور 103 سال تک زندہ رہے. کتنا فائدہ دیا انہوں نے امت کو کہ حضور کے روزانہ کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے. تو لوگ تحقیق کرتے نہیں ہیں اور زبان درازی کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زبان درازی کر کس کے بارے میں رہے. آج خدا نہ خاصہ کوئی انسان اپنی ماں کو گالی دے تو اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دنیا والے کیا کہیں گے؟ یہ بدترین آدمی ہے، اپنی ماں کو گالی دیتا ہے. یہ ہماری امہات المومنین ہے، یہ ہماری ماؤں سے کہیں بڑھ کے ان کی عظمت ہے، اور کہیں بڑھ کے ان کی عظمت ہے. تو جو لوگ آج ان کے بارے میں بک بک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈائریکٹ پھینکیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات، اللہ ہیز ڈیفینڈڈ ہر آنر ان قرآن. جب اللہ ان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے قرآن کے اندر تو کسی کی جرت کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے نا انگلی بھی اٹھانے کی کوشش کرے. اس کے بعد حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ ہم we were the part of the most blessed family، یعنی کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری بات وہ تھا، نکاح تھا، تو پارٹ آف دا موسٹ بلیسڈ فیملی. لیکن ہمارے گھروں میں چولہا نہیں چلتا تھا، 3 مہینے گزر جاتے تھے. کس پہ زندہ رہتے تھے؟ پانی پہ یا کھجور. اور میں اور آپ اگر ایسی سچویشن سے لاسٹ کریں خدا نہ خواستہ تو شاید ون آف دا اسپاؤس یعنی کہ ہسبینڈ یا وائف ایک دوسرے کو برداشت بھی نہ کریں. یہ حالات ہو رہے ہیں ہمارے ہاں، تو یہ معاملات ہیں. اس کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، بلکہ حضرت عائشہ نے خود ہی پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جو آپ کی وائفس ہیں جنت میں وہ کون کون ہوں گی؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام باقیوں کا تو نہیں بتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ ضرور ہوں گے، آپ بے فکر ہیں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ یہ بات لکھی جاتی ہے کہ 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا اس گھر میں، ایسی زندگی گزاری ہے حضرت عائشہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، آپ سب یہ اکثر سوال حضور سے کیا جاتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہا کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا عائشہ کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ کیونکہ اسپاؤس تھیں، میاں بیوی ہر چیز میں اونچائی بھی دیکھتے ہیں، اور جب گراوٹ آتی ہے زندگی میں تو وہ بھی مشکل ٹائم بھی دیکھتے ہیں، تو ہر چیز میں دونوں نے ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جو تھا وہ کس کی گود میں تھا؟ حضرت عائشہ کی گود میں تھا۔ انہی کا دن اللہ نے کیوں چوز کیا؟ حضور کے وصال کا دن جو ہے انہی کا دن کیوں چوز کیا؟ ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، حضور 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے اور اس کے بعد دنیا سے بھی تشریف لے کے گئے، تو 12 ربیع الاول واز اے ڈے آف عائشہ۔ کنڈیشن کیا ہے؟ گود میں ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کس کی گود میں؟ حضرت عائشہ کی گود میں۔ اس کے بعد بریڈ کدھر ہے؟ ان کے گھر میں۔ اس سے زیادہ اور کیا کسی کو دلیلیں چاہیے کہ حضرت عائشہ کا سٹیٹس کیا ہے؟ اس کے بعد آفٹر ڈیتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ ایک دفعہ ان کے پاس آیا، 1 لاکھ کوئنز آئے ان کے پاس۔ حضرت عائشہ نے روزے سے تھیں، اور آپ اندازہ کریں کہ افطاری سے پہلے ہی سارا صدقہ کر دیا۔ 1 لاکھ کوئن اتنا آسان نہیں ہے صدقہ کرنا۔ میرے گھر اور آپ کے گھر 1 لاکھ روپے آ جائے نا اگر، تو اتنا ٹائم ہو کہ افطاری سے پہلے صدقہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، ہمیں ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت ان کو پتا تھا کہ کون ضرورت مند ہے، مطلب ان کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا تھا کہ ہمارے اس شہر میں کون ہے جو ضرورت مند ہے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے، لوگ ڈھونڈنے پڑتا۔ تو اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں کہ ہم وی آر لیونگ ان اے گڈ کنڈیشن، تو وی تھنک ادرز آر آلسو فائن، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی جو ان کے ملازم تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا، افطاری بنا لیتا میں آپ کے لیے، کچھ گوشت بنا لیتا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، ورنہ میں کچھ بچا لیتی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب پیسے آتے ہیں تو میں اس کو فوراً خرچ کر دیتی ہوں۔ تو شی واز آلسو ویری جنرس۔ اور ایک سوال حضرت عائشہ بھی کرتی ہیں ان لوگوں سے، دیکھیں اب یہ پوری امت کے لیے سبق ہے کہ حضرت عائشہ کا اس سوال کا جواب دے دیں اگر کسی کے اندر ضرورت ہے تو۔ وہ کہتی ہیں کہ ان لوگوں سے میرا سوال ہے جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ کیوں آتے ہو؟ Why do you come at the روزہ انور of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم if you hate me؟ تمہیں پتہ نہیں ہو میرا گھر ہے؟ اگر تمہیں مجھ سے اتنی نفرت ہے تو پھر روزہ رسول پہ بھی مت آیا کرو، کیونکہ وہ میرا گھر ہے، اور جس سے نفرت ہوتی ہے بندہ اس کے گھر بھی نہیں جاتا۔ آج کتنے لوگ حضرت عائشہ کے اس روزہ رسول پہ جاتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، اور لیکن یہ سوال وہ چھوڑ گئی ہیں اس امت کے لیے۔ ان کو پتہ تھا میرے بعد بھی کچھ ایسے لوگ خبیث آئیں گے جو میرے بارے میں ایسی بکواس کریں گے، تو یہ ایک سوال وہ پوری امت کے لیے چھوڑ گئی ہیں، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ ان لوگوں سے میرا یہ سوال ہے، بتاؤ کیا جواب ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا وہ کیا تھا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ یہ بڑا خوبصورت ریلیشن شپ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم was very free in his speech with her، بہت فرینک تھے۔ حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ میرے چیکس جو تھے وہ بہت پنک کلر کے تھے، تو میں بلش بہت جلدی کرتی تھی، میں شرما جاتی تھی بہت جلدی۔ تو
اور جب جیسے ہی میں بلش کرتی تھی نا تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیار سے کہا کرتے کہ حمیرہ. حمیرہ مینس جیسے آج آپ کسی کو پیار سے اپنی وائف کو کوئی نک نیم دے دیتے, سو کوئی جیسے پنکی کہہ دیتا ہے یا وٹ ایور, جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے حضرت ام عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے, اور وہ اور بلش کر جاتے تھے اور ان کو ہنسایا کرتے تھے. اور پھر حضرت ام عائشہ جب جہاں سے پانی پیتی تھی نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یوٹینسل کو دیکھا کرتے تھے کہ پانی کہاں سے پیا ہے انہوں نے, پھر وہیں سے پانی پیتے تھے, تو اس سے وہ اور بلش کرتی تھی. تو مطلب کہ ایک اتنی شرماہٹ تھی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تو تھا ہی تھا, محبت کا بہت زیادہ, لیکن شرماتی بھی بہت تھی. اور اس کے بعد اگر کبھی گوشت کھایا, جو کہ کبھی کبھی کھانے کو ملتا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عائشہ کو دیا کرتے تھے. حضرت عائشہ وہاں سے گوشت کھاتی تھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے تھے جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا, اور نظریں کس طرف ہوتی تھیں؟ ام عائشہ کی طرف. تو اس سے حضرت ام عائشہ کی میں اور بلش کر جاتی تھی, یعنی کہ مجھے اور شرم محسوس ہوتی تھی. تو اتنا خوبصورت ان لوگوں کا ریلیشن شپ تھا. یہ تھے میاں بیوی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے مثال چھوڑی. اسی طرح ہم حضرت اماں خدیجہ کا جب پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بھی یہی معاملات ہیں. اس کے بعد جب یہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ ینگ تھی جب, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک جگہ لے گئے اور وہاں پہ ہم نے ایک ریس لگائی, تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جب میں تھوڑی سی ایج میری زیادہ ہو گئی, تھوڑا سا فیٹ گین کر لیا میں نے اکارڈنگ ٹو ہر, تو کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس جگہ لگیں گے اور پھر ہم نے ریس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرا دیا. تو ہم ایور ایکول ایٹ 1-1. تو اس طرح کی پیار محبت ان کے اندر چلتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گریٹنس کے بارے میں جب بات کرتے تھے, ایک ڈش ہے عربک ڈش ترید کے نام سے, اور یہ بڑی لگزوریس ڈش ہے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھیجی, آپ نوش فرما رہے تھے, اور یہ بڑی ایکسپینسو ڈش ہے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح دی کہ یہ ترید جو ہے یہ عائشہ کی طرح ہے, ایس باقی ڈشز پہ اس کا جو رتبہ ہے باقی ڈشز پہ, وہ حضرت ام عائشہ کا رتبہ ایسے ہی ہے باقی خواتین کا. یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ رتبہ دیا. اس کے بعد اماں جان کے جو تھے وہ بچے نہیں تھے, کوئی بچہ نہیں تھا, اور یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچے نہیں ہوتے. حضرت اماں عائشہ کے بچے نہیں تھے, یہ میرا, لیکن امت پوری ان کی آج اولاد ہے, آپ دیکھیں. اور تو جن کے بچے نہیں ہیں ان کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے صبر کیا اس بات پر. She lived 67 years, کوئی اولاد نہیں تھی. ظاہری بات ہے حضور کے بعد تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا, لیکن حضور سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی. تو لیکن ان کو ام عبداللہ کہا جاتا تھا. ام عبداللہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ اسماء بنت ابی بکر کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر, اپنی خالہ کے پاس اتنا ٹائم سپینڈ کرتے تھے کہ وہ خالہ جان نے ہر وقت ان کا دھیان رکھتی تھیں, وہ بھی ان کا دھیان رکھتی. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ام عبداللہ, حضرت ام عائشہ کہتی تھی لوگ میرا دل رکھنے کے لیے کہتے تھے, ان کو کیونکہ اولاد نہیں ہے تو یہ ان کو اچھا لگے گا یہ بات سن کے. لیکن وہ کہتی تھی میں اللہ کی قدر میں راضی ہوں, مجھے جو اللہ نے دیا الحمدللہ. مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنا دیا, اس سے بڑی بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, یور پیشنس از یور پیراڈائز, یعنی کہ آپ کا صبر جو ہے وہ آپ کی جنت ہے. حضرت ام عائشہ نے صبر کیا اولاد نہ ہونے پہ, تو آج آپ دیکھیں ان کا کیا مقام ہے. اس کے بعد جی 57 یا 58 ہجری میں یہ اللہ کو پیاری ہوئیں, اور 17 رمضان ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا یوم وفات. ان کا جنازہ جو ہے وہ ایوننگ پریئر, یعنی مغرب کے بعد ایوننگ پریئر, مغرب ہوگی یا عصر بھی ہو سکتی ہے. تو اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ لیڈ کیا. ایج ان کی تھی 67, اور ان کے
ظاہری بات ہے کیونکہ بیٹے نہیں تھے تو ان کے جو نیفیوز تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، القاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی کہ حضرت محمد بن ابی بکر کے جو بچے تھے، جو یعنی کہ ماموں حضرت کے بچے تھے، وہ ان کے حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن کے جو بچے تھے، یعنی کہ جو نیفیوز تھے، انہوں نے پھر ان کو گریو میں اتارا اور ان کو دفن کیا. اور ان کی سب سے بڑی قربانی کیا ہے؟ سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کو بڑے آرام سے جگہ مل سکتی تھی، ان کا ہی گھر تھا لیکن چھوڑ دیا. تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ فاروق اعظم واز ناٹ اے فیملی ممبر، لیکن ان کو پتہ تھا کہ یہ حضور کے بہترین دوست ہیں، ان کے لیے چھوڑ دیا اور بقی میں آج دفن ہے. تو یہ ہم عائشہ کی کہانی ہے اور بڑی انسپائرنگ کہانی ہے کہ اس ایج میں جو انہوں نے علم حاصل کیا اور جو پھر آگے امت کو اس سے فائدہ ہوا، وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی زندگیوں سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.